آیت نمبر 103 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. 104 سے ہم آج اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَخَذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن أصر على أنهما استحقا إثما فأخذان يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ کی تقریباً سورہ ہم تمام کر چکے ہیں اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس طرح سورہ نساء کے اندر بعد میں کچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جب سورہ کا مضمون مکمل ہو گیا تھا تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے یسألونہ کا کر کے وہ سوالات نشر ہوئے تھے. قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا تھا. اسی طرح جس طرح سورہ نساء کے اندر سورہ کا مضمون ختم ہونے کے بعد سوالات کے جوابات تھے, اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے. آیت نمبر تقریباً 86 پہ سورہ کا مضمون تقریباً ختم ہو گیا تھا. پھر لوگوں کے ذہن میں جو سوالات تھے, کیونکہ سورہ مائدہ وہ سورہ ہے کہ جس میں احکامات کے تقریباً آخری جو اپڈیٹس ہیں وہ آ گئے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو فائنل وہ دے دیا, جوا, شراب, ٹھیک ہے, اس طرح جو ازلام اور جسے یہ قرآن کشی جسے کہتے تھے, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ ممنوع قرار دے دیا. فائنل اللہ تعالیٰ کا حکم اس سورہ کے اندر آ گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کا جو ہے وہ 104 نمبر آیت کی ابتدا کریں, ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہر دفعہ میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو بار بار تکرار بھی ہونا چاہیے. ایک چیز جو ہماری ذہنوں میں ہونی چاہیے, قرآن مجید کے پاس جب ہم جاتے ہیں, جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کو ہم سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس پہ میں کبھی کبھی اپنے گفتگو کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں, قرآن مجید کے پاس اور دوسری کتابوں کے پاس آنے میں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے ہاں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جسے کہتے ہیں کہ سامنے کچھ اس طرح کے وسائل اور اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب اچھی تھی یا اچھی نہیں تھی. ہم کوئی دکان پہ بھی جاتے ہیں, کسی ریسٹورینٹ بھی جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں اس کی ریٹنگ 4 اسٹار ہے, 5 اسٹار ہے, 3 اسٹار ہے. ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں یار اچھی نہیں تھی یا اچھی تھی. تو ہر چیز کے بارے میں ہم اپنی ایک نظر دیتے ہیں, ہر کتاب کے بارے میں ہم اپنی نظر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے, بس یہ دیکھتے ہیں کہ ستارے کس کے آگے زیادہ لگے ہوئے, تو ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ریٹنگ کا سلسلہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ انسان کو اس طرح سے اس نے بنا دیا ہے کہ انسان جس چیز سے, میں ذرا ٹیکنیکل زبان میں بولوں, جس چیز سے اس کا ڈوپامین ہائی ہوتا ہے,
وہ چیز اس کو پسند آتی ہے. یعنی جس چیز کی کرنے کے بعد ڈوپامین کہتے ہیں اس کیمیکل کو جو ذہن میں ریلیز ہوتا ہے جس سے انسان کو کوئی سکون کی کیفیت ملتی ہے. پہلے زمانے میں ایک سگریٹ کا کش لگانے سے جتنی ڈوپامین اس کو ملتی تھی, ایک سگریٹ کی پوری سگریٹ پینے سے جتنی ڈوپامین ملتی تھی, آج بچہ جب ایک ویڈیو گیم میں ایک کوئی دشمن گراتا ہے تو اس کو اتنی ڈوپامین ملتی ہے جتنا پورا ایک سگریٹ لینے آتی ہے. یعنی وہ ڈوپامین ہوتی ہے اصل میں جو نقصان دہ ہوتی ہے, جو ذہن کو جیسے کہ عیاشی کا کیمیکل کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ حص انسان کے اندر بیدار کرتی ہے جس سے اس کا اپنے اندر فرح, جس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے. قرآن مجید کا مطالعہ, قرآن مجید کے پاس آنا اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے. ہم قرآن مجید کے پاس ایسے نہیں آ سکتے. قرآن مجید کے پاس آنے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب اس کے پاس آؤ تو اس میں اپنی عقل اور فہم سارے بصیرت سارے دروازے کھول کر آؤ. اس میں تدبر اور تفکر تمہیں کرنا ہے, اس کو اسی طرح پڑھ کے نہیں گزر جانا. ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں آیات بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں احکامات کا بیان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار نہیں, اس کی ریٹنگ آج کے درس کی ریٹنگ جو ہے نا, آج کی آیات کی ریٹنگ جو ہے وہ کم ہے. وہ والی آیات جو تھی مثال کے طور پہ جس میں جنت کا ذکر تھا یا حوروں کا ذکر تھا یا غلمان کا ذکر تھا, ان کی ریٹنگ 5 ہے, مثال دے رہا ہوں. یا وہ آیات جو ہماری پسند کی ہوتی ہیں وہ ہم اچھے غور سے سنتے ہیں, اور جن آیات میں بالکل خوش احکامات ہوتے ہیں ان آیات کو ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ ختم ہو. اور میں نے حالات دیکھتے ہوئے بعض جگہوں میں کئی جگہوں پہ تفصیل سے بیان کیا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا مسائل تھوڑے سے خشک ہیں, تو میں ان کو خود ہی آگے بڑھ جاتا تھا, کہ کیونکہ مجھے آپ لوگ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں, میں سب کو دیکھ رہا ہوں, تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے اب جو ہے نا وہ توجہ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں. تو میں قرآن مجید کے پاس آتے وقت آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آ رہے ہیں, یعنی گویا اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے. میں نے مولا علی علیہ السلام کا یہ قول آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ کی گفتگو سننا چاہتا ہوں تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, اور جب میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز یا دعا کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ سے میں گفتگو کرتا ہوں. تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اب جب کوئی ایسی ہستی, ایسی شخصیت, ایسی جسے کہتے ہیں کہ کوالٹیز رکھنے والی ہستی جس نے ہمیں خلق کیا, جس نے ہمارے لیے تمام یہ چیزیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں یہ ساری خلق کی, ہماری نعمتیں, ہمارے لیے جو ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کو خلق کیا, یقیناً جب وہ کوئی بات بیان کرے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہوگا. تو بعض دفعہ فائدہ سمجھ آتا ہے, بعض دفعہ فائدہ سمجھ نہیں آتا. آپ بچے کو بہت ساری باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں, اس کی عقل سے نہیں آ رہی ہوتی, عقل میں نہیں آ رہی ہوتی, اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے, لیکن کہتا ہے اماں کہہ رہی ہیں, ابا کہہ رہے ہیں, تو مان لیتے ہیں. تو اس کو اس طرح سمجھیں. قرآن مجید کے بعد جب ہم آتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ شاید تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, لیکن میں اس کو تمہارے ذہنی سطح کے مطابق اور تمہارے معاشرے میں آنے والے آئندہ کے حالات کے مطابق تمہارے ذہن کو تیار کر رہا ہوں, تاکہ آئندہ کبھی تمہارے سامنے یہ حالات آئیں یا تمہیں اس طرح کی کسی سچویشن کا سامنا ہو تو تمہیں میرا حکم معلوم ہو کہ میرا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا حکم ڈائریکٹ بیان کرتا ہے کہ یہ کام کرو, یہ کام نہیں کرو, اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو تمثیل کی صورت میں بیان کرتا ہے کہ میں نے پچھلی قوموں کے ساتھ یہ کیا, انہوں نے اس کے مقابلے میں یہ کیا, اور اس کے جواب میں نے ان کو اس طرح کا انعام یا اس طرح کی سزا دی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک, جیسے کہتے ہیں احکامات کی ایک قسم ہے. اسی لیے قرآن مجید کے 2 حصے ہیں, قرآن مجید کے 2 حصے ہیں, اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ پڑھا ہے کہ ہم نے آپ کو کیا قرآن اور حکمت, ٹھیک ہے, کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم کے لیے بھیجا. تو انشاءاللہ آج کی آیات میں یا آئندہ آنے والی آیات میں یہ آ جائے گا کہ کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے. ہم کتاب سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں, لیکن کتاب قرآن مجید کی زبان میں, عربی کی لینگویج میں کتاب کہتے ہیں قانون کو. آپ جب سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ رہے تھے, طلاق کے احکام جہاں پہ آئے تھے, یا سورہ طلاق میں بھی پڑھیں گے, مختلف جگہوں پہ جہاں پہ آئے, وہاں پہ قوانین کا جب بیان ہوتا ہے وہاں پہ ہم کتبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کتب علیکم الصیام, ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. تو کتاب کہتے ہیں کس کو, جس میں قانون بیان کیا ہو, لکھا ہوا, اور جس کے اندر قوانین کا بیان ہو. توریت پوری کی پوری کتاب تھی, کیونکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آئے گا کہ ہم نے اس کو کتاب کا اور حکمت کی تعلیم کا حکم دیا. تو کتاب سے مراد کیا تھی, وہ توریت تھی جس میں احکام ہی احکام تھے, اور حکمت سے مراد وہ اخلاق اور وہ ویلیوز اور وہ تمام چیزیں تھیں جو زندگی گزارنے کے لیے ان احکامات کے ساتھ ضروری ہیں. تو یہ 2 چیزیں اللہ کے رسول نے بھی بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہا کہ ہم نے اس رسول کو باعث بالامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ ان کو کتاب پڑھاتا ہے اور حکمت پڑھاتا ہے. اگر کتاب سے مراد آپ قرآن لے لیں تو پھر حکمت کس کھاتے میں لے کے آئیں گے؟ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں حکمت سے مراد جو ہے وہ احادیث ہے, وہ بیٹھتا نہیں ہے کسی طریقے سے. وہ ایک الگ بحث ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے بعد جب بھی آئے, قرآن مجید کو اس لیے سنیں کہ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا
فائدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والے کی کوتاہی اس میں ہو, زبان کی کوتاہی ہو, جس سے آپ کے ذہنوں میں نہ آئے, لیکن آپ کو جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو خود سے جا کے ایک دفعہ ان کو دوبارہ سے مطالعہ بھی کریں, تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات اٹھیں وہ بعد میں پوچھ لیں, یا قرآن کی اگلی آیات میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ہم نے اب تک جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے جو ہے وہ بات کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وہاں پہ مشرکین مکہ تھے اور جو منکرین تھے ان کے بارے میں کچھ رسومات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کیا کیا رسومات اپنے یہاں بنائی ہوئی تھی. آخری آیت کو میں اسے کنیکٹ کر دوں کیونکہ یہ آیت اس سے مربوط ہے, کہ آخری آیت میں ہم نے کہا تھا کہ وہ رسومات جو لوگ اپنی طرف سے خود سے دین کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی والی آیت کے اندر رد کیا تھا. یعنی کافروں کے بارے میں کیا بتایا تھا, انہوں نے صاحبہ اور وسیلہ بحیرہ ان کو کیا وہام ان کو اپنے ہاں ایک دینی حیثیت دے دی تھی, ان کو ایک احترام بخش دیا تھا. ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں یہ کیا چیزیں تھی, ٹھیک ہے. اونٹ کی کچھ قسمیں تھی جس کے بارے میں میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی, اسی کو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تعالوا کہ آؤ, اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, وَإِلَىٰ الرَّسُولِ اور رسول کی طرف, قالوا تو وہ کہتے ہیں, یہ کفار کا جواب اللہ تعالیٰ اپنے سوال کی بنیاد پہ اپنے حکم کے سامنے جو انہوں نے کہا ہے اس کو نقل کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے نقل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آؤ پلٹو, تعالو آؤ, بڑھ بڑھ کے آؤ میری طرف. کس طرف آؤ؟ میری طرف آؤ اور اپنے رسول کی طرف آؤ. کس لیے؟ کہ جو ہم نے نازل کیا اس چیز کو تم حاصل کر سکو. قالوا تو ان کا جواب کیا تھا, حسبنا کافی ہے ہمارے لیے, ما وجدنا علیہ آباءنا جو پایا ہم نے اپنے گھر والوں کو کرتے ہوئے, یعنی جو ہم نے اپنے گھر والوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. جو ہمارے باپ دادا ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہمارے لیے وہی کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اس میں غصہ ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کہ اپنے پھر بھی اگرچہ ان کے آباء و اجداد علم نہ بھی رکھتے ہو ذرا سا, یعنی وہ ذرا بھی علم نہ رکھتے ہو تب بھی ان کی پیروی کریں گے کیا؟ اور اگر وہ نہ بھی ہدایت یافتہ ہوں تب بھی کیا ان کی پیروی کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کی صورت میں اپنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں. بعض دفعہ آپ جو ہے وہ غصے کا اظہار اپنے بچے سے کرتے ہیں, حکم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ نے کمرے میں بیٹھے, آپ نے بچے کو آواز دی ٹی وی بند کرو, ٹھیک ہے, اس نے نہیں سنا, ٹی وی کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے, تو اب آپ اس کو حکم نہیں دیں گے ٹی وی بند کرو, آپ کیا کہیں گے یہاں سے, سنا نہیں, ایسے ہی کہتے ہیں نا, یہ سنا نہیں. ہر زبان کے اندر ضروری نہیں کہ بات جو ہے وہ ایگزیکٹ وہ لفظ وہ معنی پہنچا رہا ہو, جب تک کہ آپ کو اس کا پچھلا وہ نہ پتا ہو کہ سابقہ کیا تھا, یہ کس چیز سے جڑی ہوئی بات ہے, جب تک آپ بات کے صحیح مطلب کو نہیں سمجھ سکتے. ہر زبان کے ایک لہن کو نکالنے کی, اس زبان کی چاشنی سے, اس زبان کی ادبیات سے, اس زبان کے گہرائی سے آپ کو علم ہونا چاہیے, اس حالات سے آپ کو علم واقفیت ہونی چاہیے جس حالات میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اگر میں یہاں پہ کہوں سنا نہیں, تو ہو سکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کسی کے پاس مائک کی آواز نہیں جا رہی, لاؤڈ اسپیکر کی, میں اسے کہوں سنا نہیں آپ نے, تو ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال یہ والا بھی سوال تھا, اس میں بھی یہی کہا تھا سنا نہیں. یہ سوال کون سا تھا؟ یہ تنبیہ والا سوال تھا, یہ سوال نہیں تھا بلکہ حکم تھا اس کے اندر. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سوالات کی صورت میں جو ہمیں چیزیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں وہ جاہل بھی ہوں, ان کو کوئی علم بھی نہ ہو, تب بھی ان کا یہ جواب ہوگا کہ جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھتے آ رہے ہیں وہی کریں گے. ان کے اندر اپنے اندر عقل نہیں, ہم نے یہ کتاب تمہارے پر نازل کی ہے, اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں, اس رسول کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں. تم پھر بھی اپنے یہی کہہ کے کہ میں اپنے خاندان والوں کے, اپنے باپ دادا کے, اپنے دادا سگڑ دادا کے رسموں پہ چلوں گا, تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہا ہے یہاں پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, علیکم انفسکم تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو, ٹھیک ہے, تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون. کہتے نہیں بگاڑ سکتا کچھ بھی تو تمہارا جو گمراہ ہوا. یعنی یہاں پر بعض لوگ ایک آیت کو سن کے جو ہے وہ اپنے لیے حکم لگا لیتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, یہاں سے کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے ہمارے اوپر واجب نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے تمہاری ذات کافی ہے, پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو پھر اس کے بعد دوسرے کو حکم دینا. یہ آیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے اس پورے سینیریو کے بعد, یعنی تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا, تمہارے پیغام پہنچانے کے باوجود انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, تم نے حجت تمام کر دی, ٹھیک ہے,
پھر بھی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. اب کیا ہے, تمہارے لیے کافی تھا جو تم نے پہنچا دینا. رسول کے لیے پہلے یہ فرما چکے ہیں وما علینا الا البلاغ, کہ نہیں ہے ہمارے اوپر سوائے پہنچا دینے کے, اور نہیں ہمارے رسول پر سوائے یہ کہ وہ پہنچا دے حکم کو. یہاں پہ لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ اے مسلمانوں, کیونکہ امت وسط قرار دیا تھا, وہ سب سارے معنی ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کا تم امت وسط ہو, تمہارا کام کیا ہے کہ امر بالمعروف کرو, نہی عن منکر کرو, ٹھیک ہے, لوگوں کو برائیوں سے روکو. اب کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے سب کام کر کے دیکھ لیا, یہ نہیں مانے, اب کیا ہے تمہارا کام, تمہارے لیے تمہارا نفس, اپنے آپ کو دیکھو, اپنی فکر کرو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان میں رہتے رہتے تمہارے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان لوگوں سے, کیونکہ ماحول چاروں طرف کا بگڑا ہوا ہے. میں اس کی مثال اپنے آنکھوں سے میں بھی دیکھ چکا ہوں, یقیناً آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہوں گے. بہت ساری چیزیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو پاکستان کے معاشرے میں ہمارے لیے بری تھی, وہ ہمارے لیے یہاں پہ نارملائز آہستہ آہستہ ماحول کی وجہ سے ہو گئی. اس کی مثالیں میں ابھی یہاں نہیں دے رہا, آپ خود غور کیجیے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان میں ہمارے یہاں بری اور بیڈ اس میں سے سمجھی جاتی تھی, بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی, وہ یہاں پہ آ کے ماحول ایسا تھا, وہ نارملائز ہوتی چلی گئی. اور آج ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, انشاءاللہ کیا عیسیٰ اپنی قبر میں, موسیٰ اپنی قبر میں, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سے کیا سانو کی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جملہ جو ہے وہ ہمارے بہت کامن ہو گیا یہاں پہ آنے کے بعد, کیونکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, کسی کی پرسنل لائف میں آپ نے انٹرفیئرنس نہیں کرنا. قرآن مجید اس چیز کے بالکل مخالف کہتا ہے. پرسنل لائف دو قسم کی ہوتی ہے, ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اس کی نجی زندگی سے تعلق, ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اس کی دین کے ساتھ تعلق اور اس کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن. وہ اس کی پرسنل لائف نہیں ہوتی, وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور اللہ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے. اس میں اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اختیار ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کا ایک بھائی مسلمان کسی برائی میں پڑ رہا ہے, کسی برائی میں گرنے والا ہے, اور آپ بچا سکتے ہیں, تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو اس کا تذکر دیں کہ وہ اس چیز سے بچ جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یضرکم, نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کچھ بھی, وہ گمراہ ہوا اگر وہ, یا وہ ہدایت پائے. اگر کوئی بھی جو گمراہی پا لیتا ہے تو وہ تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی, اور اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو وہ بھی تمہارے پاس اثر انداز نہیں ہوگی. لا بازرۃ وزر اخری, کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, سب نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا قیامت کے دن, وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا منظر کہتے ہوئے کہ وہاں پر بھائی بھائی سے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, اولاد ماں سے, ماں اولاد سے, یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے رشتے داری کے ناطے, ہمارے رشتے کے ناطے ہم سے ہمارے اعمال مانگ لیں, کیونکہ وہاں پہ ٹریڈنگ تو ثواب اور جو ہے وہ جزا کی صورت میں ہوگی نا, کہ آپ کے پاس وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بقول کسی صاحب کے کفن میں جیبیں نہیں ہوتی, کچھ بھی لے جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, سب کی چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں. تو وہاں جانے کے بعد ہمارے پاس وہ چیز ہوگی جو ہم نے دے دی, وہ چیز ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لی, وہ ہمارے پاس ہماری نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ نے ایک بکری جو ہے وہ ذبح کی اور اس کا گوشت جو ہے وہ بانٹ دیا. واپسی میں جب جن کو بھی کہا تھا اپنے غلام کو, زید کو, جس کو بھی کہا تھا کہ یہ لے جاؤ اور جو بانٹ دو, جو بچ جائے تو وہ لے آنا. جب وہ گھر میں لے کے آیا تو کسی زوجہ نے, آپ کی جس کے گھر میں آپ تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ لے یہی بچا ہے خالی ہمارے لیے, جو یہ گردن بچ کے آ گئی ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو وہ بچ گیا جو تقسیم ہو گیا, اصل تو وہ بچا ہے. اور مولانا علی علیہ السلام کی میں آپ کو کئی دفعہ یہ حدیث سنا چکا ہوں, ہر دفعہ سناتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسن, تم اپنا بوجھ کسی ایسے شخص کے کاندھے پہ رکھ دو جس کو اس بوجھ کی ضرورت ہو, تاکہ وہ تمہیں اس جگہ پر وہ بوجھ پہنچا کر دے, اس جگہ وہ تمہارے لیے حمالی کر کے اس بوجھ کو لے جائے جہاں پہ تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی. یعنی تم صدقے خیرات, اس کی مدد کی صورت میں اپنے پاس جو تمہارے پاس جو مال ہے وہ ڈال دو اس کے کاندھے پر, تاکہ جب تمہیں ثواب کی صورت میں, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ کرنسی چینج ہو رہی ہوگی, ادھر پیسے دیے ادھر ثواب بن گیا, تو اس ثواب کی صورت میں جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ پیسہ تمہارے وہاں پہ کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ اب وصیت کے احکام آنے والے نا یہاں پہ, تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ساری باتیں آہستہ آہستہ اس میں بیان کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ الی اللہ مرجعکم, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے, جمیعاً تمام کے تمام لوگوں کو, فینبئکم بما کنتم تعملون, کہ جب تم آگاہ ہو جاؤ, فینبئکم میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ سوری پھر وہ بتلائے گا تمہیں, فینبئکم پھر وہ بتلائے گا تمہیں. جب تم اللہ, مرجعکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پلٹو گے سب کے سب اللہ کی طرف, ٹھیک ہے, رجوع کرنا ہوتا ہے پلٹنا. مرجع, ٹھیک ہے, مرجعکم تم سب کو پلٹایا جائے گا, ٹھیک ہے, تم سب کو پلٹایا جائے گا کس کی طرف, اللہ کی طرف. فینبئکم پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا, تم سب کو بلایا
اور پھر تمہیں ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہے, دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا, تم نے یہ کام نہیں کیا, تم نے اس کی بات پہ یہ ریئیکشن دیا تھا, تم نے اس کی بات پہ یہ ریئیکشن دیا تھا, تم نے اس کو اس طرح خوش کیا تھا, تم نے اس طرح اس کا دل دکھایا جائے گا. ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ وہاں پہ جا کے فلم کی صورت میں نا وہاں پہ ہمارے سامنے چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہا کہ جو ہو گیا بس جو نیک اور برے اعمال ہیں ان کو میں یہ نہیں کروں گا کہ بس ان کا نیکی کا حساب کر کے رپورٹ کارڈ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا. نہیں, فَيُنَبِّئُكُمْ, تمہیں آگاہ کیا جائے گا تم نے کیا کام کیا, تم نے کیا کام برا کیا, کیا کام اچھا کیا. ہر چیز ایک ایک چیز مینشن کی جائے گی. ہر ایک کا اپنا سیپریٹ جو ہے وہ فرشتہ ہوگا جو اس کو فلم دکھا رہا ہوگا ساری زندگی کی. ٹھیک ہے, 40-50 سال تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے نا, 40-50 سال. ایک ایک جو وقفہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک ذہن دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک کا فاصلہ 50,000 سال سے زیادہ کا ہے. ایک موقف جسے کہتے ہیں, قیامت کے دن موقف ہے نا بہت سارے, کس موقف یعنی رکنے کی جگہ, جس موقع پہ آپ نے رکنا ہے, تو ایک موقف سے دوسرے موقف کی جو فاصلہ بیان کیا ہے خود قرآن مجید, جو کم سے کم فاصلہ جو ہمیں ملتا ہے قیامت کے دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ملتا ہے. ایک دن 50,000 سال کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو کم از کم 50,000 سال میں یہ فلم آپ کے سامنے سلو موشن میں بھی چلائی جائے تو کئی دفعہ چل جائے گی. آپ کو اعتراض ہوگا نہیں یہ میں نے نہیں کیا تھا, تو کہا آپ یہ -1 کی رفتار سے دیکھو, یہی کہا تھا تم نے دل میں یہ سوچا تھا. وہ ساری سوچیں, سارے خیالات, وہ ہمارے اعمال, ان کے اثرات, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم دیکھ لو گے وہاں پہ اپنے عمل کو بھی اور اس کے اثرات کو بھی. ہو سکتا ہے کہ ایک اثر ایک نسل تک چلے اور ہو سکتا ہے ایک اثر کئی نسلوں تک چلے. وہ جو انحرافات پیدا کیے جاتے ہیں اور اس انحرافات کے نتیجے میں ایک شخص انحراف پیدا کرنے والا ہوتا ہے, لیکن 7 یا 8 یا 10 نسلیں اس انحرافات کی بنیاد پر اپنے دین سے پھر جاتی ہیں, تو وہ سارے اثرات ایک ہی آدمی کھاتے میں لکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پہ فَيُنَبِّئُكُمْ, تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے, شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت. اب یہاں سے وصیت کے کچھ احکام شروع ہو رہے ہیں. یہاں پہ وصیت کے بارے میں احکام شروع ہو رہے ہیں. یہ مشکل ترین یعنی ادبی لحاظ سے مشکل ترین آیات میں سے آیات ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ فقہی بحث اگر آپ کے بارے میں دیکھیں گے, ان کچھ آیتوں کے تحت کئی 100 صفحوں پہ فقہی جو ہے وہ بحث ہوئی ہوئی ہے میراث کے مسائل کے اوپر. اس کو اگر آپ مسائل بھی دیکھیں نا, آپ سستانی کے یا اگر احمد کے جس کی بھی آپ تقریر کرتے ہیں اس کے مسائل اٹھا کے دیکھیں, وصیت کے جو احکام ہیں وہ پہلے وصیت کے, پھر میراث کے, پھر شرائط اس کے, کون اس کا جو ہے وہ عادل گواہ ہونا چاہیے, یعنی کئی صفحات پر مشتمل ہے. یہاں پہ 2 یا 3 آیات کے اندر اس کو خلاصہ کر دیا گیا. میں ساری باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, صرف یہاں پہ کچھ باتیں جو ایک خاص واقعے سے مربوط ہیں, وہ واقعہ میں بعد میں بیان کروں گا. آپ دیکھیے گا کہ جب میں واقعہ بیان کروں گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ابھی میں واقعہ بیان نہیں کر رہا, پہلے آپ کے ذہن میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس کا پیچیدہ پن آپ کو ظاہر ہو جائے, کیونکہ تھوڑا سا مشکل اس کا وہ ہے. میں اسی لیے دیکھ کے ترجمہ جو ایگزیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایک سوال بھیجیں محمد علی محمد. یہ ہے آیت نمبر 106 اور میں آغا محسن نجفی صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. اے ایمان والو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. اس جملے سے آپ کو کچھ بات سمجھ آتی ہے؟ اس جملے سے 2 آپ کو باتیں جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنی چاہیے. ایک یہ کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آنے والا ہے. جو مرنے والا ہوتا ہے نا وہ ذکر نہیں کرتا, لیکن اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کا آ جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے, یا تو بیماری کی صورت میں یا کسی ایسی اس کے اندر کوئی کشمکش ہوتی ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ وہ اب جانے والا ہے دنیا سے. دوسری جو اس سے بات اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ اخذ کی جا سکتی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے, تمہیں اپنی موت کا وقت کا نہیں پتا, اس لیے ابھی ہو سکتا ہے اگلا لمحہ تمہارے لیے, اگلا دن یا اگلا مہینہ تمہارا آخری مہینہ ہو, تو تم وصیت کر لو. یعنی وصیت گو کہ واجب نہیں ہے, لیکن اس کی اتنی تاکید ہے کہ ہر انسان جس کے پاس مال ہو اس کو وصیت کر دینی چاہیے, اس کو وصیت کر دینی چاہیے. اس کے تفصیلی احکام جو ہیں شرعی کتابوں میں, فقہی کتابوں میں موجود ہیں. تو کہہ رہے ہیں اے ایمان والو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں, یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے دو سے مراد یہ ہے, یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے او آخران, بعد والے, یعنی جو مسلمان نہیں بھی ہیں. یہاں پہ تفسیر کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا, اور یہاں پہ بھی اس کو میں تفصیل میں نہیں آ رہا, سے بتا رہا ہوں کہ دوسرے سے مراد یہاں پہ غیر مسلمان, ورنہ عادل اور دوسرے اس سے کوئی فرق سمجھ نہیں آتا. عادل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ دار ہوں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو
تو مسلمانوں میں سے. لیکن اگر مسلمان نہیں ملتے تو اگر مسلمان نہیں بھی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی بھی ہو, مثال کے طور پہ ایک آدمی ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد پہنچا اور اب اس کے گھر والوں کو پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا مثال کے طور پہ, اور اس کو پتا ہے کہ وہ مر جائے گا, تو وہ جو وہاں موجود نرس ہے یا ڈاکٹر ہے اس کو وصیت کر دے آپ نے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ موجود اگر 2 لوگ موجود ہیں تو ان کو اپنا گواہ ٹھہرا لے. تو یہ اس چیز کے بارے میں بیان کرے کہ وصیت تم ضرور کرو اپنے مال کے بارے میں, ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ ورنہ اس کے مطابق وہ بڑھے گی. ہمارے یہاں ایک چیز جو وصیت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی جاتی ہے, اور وہ کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کے گھر میں جب تک کہ وہ میراث تقسیم نہ ہو جائے تو ہم اس شخص کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے, ہم اس شخص کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. وہ جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہ کھیلوں کے لیے, یہ سوجن کے لیے, فلاں چیز کے لیے, فلاں چیز کے لیے, ابا کا پیسہ استعمال کرتے جا رہے ہیں, اسی سے دے دھڑادا دے کے چل دیں گے, ابا کے پیسے سے چل دیں گے. وہ پیسہ اگر اس کے حقدار کئی ہیں موجود, ٹھیک ہے, تو ان سب کی اجازت کے ساتھ تو خرچ ہو سکتا ہے جو وصیت میں شامل ہے. ادروائز اس پیسے کے اوپر جو ہے وہ آپ کا کسی کا بھی حق نہیں ہے جب تک کہ وہ میراث کے مطابق تقسیم نہ ہو جائے, یا ان کی اجازت مل جائے, ورنہ جو بیٹا ہے وہ خرچ کرے, بعد میں اس کو باپ کے پیسے سے لے لے کہ ہم نے یہ خرچ کیا تھا. ادروائز اس کے اندر تصرف کا حق کسی کو نہیں جب تک وصیت تقسیم نہ ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو, وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہو ہی کیوں نہ ہو, اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے, اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں اگلی آیت کا ترجمہ کر دوں پھر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. یہاں تک بات سمجھ آئی کہ آپ جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرنے کے وقت کے قریب کسی آدمی کو 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے اپنی وصیت کر دیں. اگر آپ سفر میں ہوں تو اگر آپ کے پاس 2 گواہ نہ موجود ہوں تو آخرات یعنی دوسرے مذہب والا بھی کوئی موجود ہو, ان میں سے آپ کوئی 2 گواہ بنا لیں. کہتے ہیں کہ اگر پھر تمہیں شک ہو جائے, یعنی ان 2 گواہوں کے اوپر رشتہ داروں کو شک ہو جائے, ٹھیک ہے, تو کیا کرو, ان 2 گواہوں کو مسجد میں بلا دو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ ابھی یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں, جو عادل, ان کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو مسجد میں بلا دو. مسجد میں بلانے کے بعد ان سے جو ہے وہ قسم, اللہ تعالیٰ کی قسم کھلواؤ کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو وصیت کے بارے میں اللہ کی قسم یعنی شہادت دو, اللہ کی قسم کھا کے بولو کہ تمہاری شہادت صحیح ہے, اور یہ بھی کہو کہ ہم اس کے بدلے میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم خدا کی شہادت کو چھپائیں گے. خدا کی شہادت کو چھپائیں کہ کیا مطلب ہے, یعنی یہ جو ہم آخری وقت میں وصیت کرتے ہیں نا, تو گویا اس شہادت کا اتنا زیادہ بال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ ہم خدائی شہادت کو نہیں چھپائیں گے. یعنی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس موسی وصیت کرنے والا جو ہوتا ہے, اس موسی کی وصیت میں ایک ذرہ بھی رد و بدل تم نہیں کر سکتے. یعنی یہ شہادت ہم اللہ کی گواہی کے ساتھ دے رہے ہیں, یعنی یہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک برڈن ہے, ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے, ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے, تو کہتے ہیں ہم چھپائیں گے نہیں. تو اگر ہم اس کو چھپائیں, ٹھیک ہے, تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. اگلی آیت کا ترجمہ کروں گا پھر اس کو بیان کروں گا. فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَا قَوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. کہتے ہیں پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے, یعنی یہ جو 2 لوگ ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے, تو ان کی جگہ 2 اور افراد جن کی حق تلفی کی گئی ہو, یعنی جن کے لیے وصیت کی گئی تھی ان کو مال ملے گا, ان میں سے کوئی فرد جو ہے وہ کیا کرے, وہ 2 افراد جن کی حق تلفی ہو گئی ہے اور وہ میت کے قریبی ہوں, کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے. یعنی وہ 2 گواہ جو وصیت کے موقع پہ گواہ بنے تھے, یہ 2 گھر والے کھڑے ہو کر جن کو میراث ملنی تھی یا جو قریب تھے میت کے, وہ کھڑے ہوں کہ نہیں ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برحق ہے, اور وہ قسم کھائیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیا کہا گیا, اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا, یعنی ہم ظلم و تعدی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے, اگر ایسا کریں یہ ظلم و تعدی یا تجاوز کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ 2 قسم کی قسموں کا ذکر ہے, یہاں تک آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. یہ ذرا سا پیچیدہ تھا نا, یہ نہیں تھا, تھوڑا پیچیدہ ہو گیا. اب میں ایک اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں, آپ کے ذہن میں مسئلہ واضح ہو جائے گا. شان نزول کو کہ یہاں اگر اس کو اور مزید تفصیل سے بیان کیا جائے, اس کو 1-2-4 دفعہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. سمپل سا مسئلہ بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے 2 عادل گواہوں کو وصیت کے لیے چن لو, اور اگر وہ نہ ملیں, تم سفر میں ہو, تو تم کسی غیر مذہب کے بندے کو بھی چن سکتے ہو. اب جب وہ گواہی دیں اور گواہی پہ شک ہو کسی کو, تو خاندان کے قریبی لوگوں میں سے 2 لوگ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اور خدا کی قسم کھائیں, اور یہ بھی کہیں کہ ہم تجاوز نہیں کریں گے, ہم جھوٹ بات نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ
کلی میں نے سمری آپ کو بیان کر دی. پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو ان کی جگہ 2 اور افراد جن کی حق تھی تو ہو گیا. اب یہاں پہ آپ کو اس کا شاید نزول سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ام ابی مکتوم یا ام ابی مریم, ایسی کچھ نام تھا اس کا. یہ سفر پہ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ جو اس کے پارٹنر تھے, بزنس پارٹنر یا جو بھی اس کے سفر پہ ساتھی تھے, وہ 2 عیسائی تھے. ٹھیک ہے, یہ راستے میں ہو گیا بیمار. جب راستے میں بیمار ہوا تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو کہ میں گھر نہیں پہنچ پاؤں گا وصیت کی کہ میرا یہ مال ہے, میں ساتھ لے کے آیا ہوں, یہ میرے مال کے بارے میں وصیت ہے, تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ تو یہ میرا یہ مال دے دینا ان کو, اور یہ وصیت میری ان کو سنا دینا کہ یہ مال کس طرح سے اس میں خرچ کرنا ہے. اب اس کے ساتھ اس نے کام کیا کہ اس نے یہ تمام ڈیٹیلز لکھ کر اپنے سامان میں کہیں چھپا بھی نہیں. ایک ایسے سامان میں جو بہت زیادہ قیمتی نہیں تھا اس کو چھپا دی. جب چھپا دی, اب یہ دونوں جو تھے پہنچے وہاں پر, اور انہوں نے اس میں سے کچھ 2 طرح کی روایات ملتی ہیں اس بارے میں. بعض نے کہا کہ انہوں نے اس میں سے مال دیا ہی نہیں, اور لوگوں نے پوچھا بھائی ہمارا وہ کہاں گیا, باپ کہاں گیا, ہمارا گھر والا یا جو بھی تھا کہاں گیا, تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, وہ تو اس کے راستے میں پتہ نہیں پیچھے رہ گیا تھا, پھر ہم سے ملا نہیں, اس طرح انہوں نے بہانہ کر لیا. پھر بعد میں ان کے پاس سے کچھ چیزیں ملی جو اس مسافر کی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی, پھر ان کو بلایا گیا اور تسمیں دلوائی گئی. ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ نہیں, انہوں نے لا کے وصیت میں سے جو قیمتی سامان تھا وہ رکھ لیا اپنے پاس اور باقی سامان دے دیا ان کو, گھر والوں کو. جب گھر والوں کے پاس یہ سامان پہنچا تو انہوں نے خیر سامان دیکھا, انہوں نے کہا گھر میں باپ یہ چیزیں لے کے گیا تھا, وہ چیزیں واپس آ جائے تھی, وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. انہوں نے ان سے پوچھا تو نے کہا نہیں ہم نے ساری چیزیں جو تمہارے باپ نے دی ہم نے دے دی. اتفاق سے کسی ایک چیز کے اندر سے وہ باپ کا لکھا ہوا لیٹر مل گیا جس میں اس نے سارے مال کی تفصیل لکھی تھی اور اپنی وصیت لکھی تھی. ٹھیک ہے, جب انہوں نے یہ دیکھا تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت چلی گئی. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم آیا کہ ان لوگوں کو بلا لیں. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کو بلایا گیا اور کہا کہ تم قسم کھاؤ. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ قسم کھائی, اور پھر کہا کہ اب تم قسم کھاؤ جو ان کے حق میں نہیں ہو, اور اپنے لیے گواہی بھی لے کے آؤ. تو انہوں نے قسم بھی کھائی اور گواہی بھی دکھا دی. تو یہ اس کا شان نزول, اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اب میرے خیال ہے ذہن میں کچھ واقعہ آپ کے تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا. اس کے بعد اس آواز میں جمعہ پڑھتا ہوں. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں. ٹھیک ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون مشخص کیا ہے, اس سے یہ امید بڑھ گئی لوگوں کی کہ وہ صحیح سے شہادت پیش کریں, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اگر انہوں نے غلط شہادت کی تو ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور قسم کے ذریعے ان کی شہادت کو توڑا جا سکتا ہے, تو وہ صحیح شہادت پیش کریں. یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کر دی جائیں گی, اور اللہ سے ڈرو اور سنو, اور فاسق لوگوں کی رہنمائی, اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اب یہاں پر دیکھیں ایک حکم ہے کہ جو گواہی دینے والا ہے وہ ثواب بھی اس کا بہت زیادہ ہے, یعنی جو عادل گواہ بنتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ رکھی, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے, اگر اللہ تعالیٰ یہ روک نہ لگاتا, اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ بناتا تو کوئی اس قانون کو نہیں مانتا. وہ قانون کیا تھا کہ ان کی جو میراث میں بانٹی گئی ہے, ان کی جو وصیت بتائی گئی ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس چیلنج کے عوض میں قسم بھی کھا لی جائے تو ان کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے. اس لیے اپنی طرف سے سچی کم از کم گواہی پیش کریں کہ اللہ کے نزدیک تو کم از کم سلسلہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا. اب یہاں پہ وہ وصیت والی بات ختم ہو گئی, اب بات آ رہی ہے, اب تقریباً آگے کی آیت ساری حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں چلیں گی. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا اس دن کا خوف کرو. اسی پیرائے میں بات آ رہی ہے کہ وصیت کے سلسلے میں جو گواہی دی گئی وہ جھوٹی ہو تو کیا اس کا ہوگا. کہنا ہے اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں سے پوچھے گا. تم تو کوئی چیز نہیں ہو. رسول کون ہوتے ہیں؟ گواہی دینے والے. رسول کون ہوتے ہیں؟ اپنی امت پہ گواہی دینے والے. کیونکہ یہاں پہ گواہوں کی بات ہو رہی تھی, شہادت کی بات ہو رہی تھی, تو اسی سے جوڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اب بات کہہ رہی کہ ہم رسولوں کی بات کر رہے ہیں کہ رسول گواہی دیں گے. ٹھیک ہے, تم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, قیامت کے دن ہم رسولوں سے ہی پوچھیں گے ان کی گواہی کے بارے میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا, یعنی یہ پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا.
اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ تمہاری امت والوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اس احکامات کے بیان کے بعد، تمہاری اس دین کے بیان کے بعد امتوں کا اس کے بارے میں ریئیکشن کیا تھا؟ جواب کا مطلب یعنی کہ زبان سے جواب دیا جا رہا ہو، جہاں پہ جواب سے مراد یہ ہے کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دین پہنچانے کے نتیجے میں عملی طور پہ تمہارے ساتھ کیا کیا، اس کا جواب دو۔ تو آگے سے وہ کیا کریں گے؟ ورڈز کریں گے تیرے علم کی، یعنی آپ یہاں پہ ادب بیان کیا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ یہ نہیں بولیں گے ہم نے یہ کیا انہوں نے یہ جواب دیا، کیونکہ جب کوئی بڑا سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمیشہ اس کا جواب ہی دیا جائے۔ جب کوئی استاد سوال کرے یا بزرگ سوال کرے تو اس کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اس کا جواب ہی دیا جائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو بعض دفعہ سوال کرتے ہیں صاحب سے یا مولا علی سے، تو آگے سے جواب وہ لوگ کیا دیتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جب بڑا موجود ہو علمی لحاظ سے، اس کی حیثیت بڑی ہو، وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو خدا کے سامنے اتنا خاضع اور خشوع کے ساتھ پیش کریں گے، کیا کہیں گے؟ ورڈز کریں گے تیرے علم کی نظر ہمیں علم ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہیں ہم نہیں جانتے، خدا تو دلوں کا حال جاننے والا، ہم نہیں جانتے، غیب کی باتوں کو یقیناً تو ہی خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ اب یہاں پہ رسولوں کی گواہی سے بات آ گئی حضرت عیسیٰ پہ، آگے اسی پہ یہ بات چلے گی۔ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی۔ یہاں پہ والدہ کو کیوں ساتھ لے کے آئے؟ یہ کہتے تھے بھائی والدہ کی نعمت کو حضرت عیسیٰ کو یاد کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس نبوت تھی، تم نے اس کو پہنچانے کے لیے حق ادا کرنے کی جتنی کوشش تم کر سکتے ہو تم نے کی، ٹھیک ہے، وہ نعمت تھی، تم نے اس کا شکر کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن تم یہ سوچو کہ تمہاری وجہ سے جب تمہاری پیدائش ہوئی، اس کے بعد سے تمہاری پرورش کے وقت تمہاری ماں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، تمہاری ماں کے اوپر جو تہمتیں لگیں، تمہاری ماں نے تمام باتوں کو برداشت کیا، تمام ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر تحمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کی گود میں تھے۔ اور یہاں پہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی خالی ذکر کیا؟ کیونکہ جو چیز حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کی وہ کسی بھی امت نے اپنے رسول کے ساتھ نہیں کی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، ان کی والدہ کے ساتھ کیا، وہ کسی بھی نبی کی قوم نے ان کے ساتھ نہیں کیا۔ اور وہ کیا کیا؟ یعنی کسی نبی کی امت نے اس کو خدا کا درجہ نہیں دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی ماں کو بھی اور ان کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا، الہ کا درجہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضرت عیسیٰ کا ذکر یہاں پہ کیا ہے۔ تو کہیں گے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہاری والدہ کو عطا کی اور تمہیں عطا کی، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ ایک صحابہ محمد علیہ یہاں پہ اگر عربی جملہ پڑھ دوں تاکہ آپ کو اس عربی کے لہن کا جو ہے نا وہ مزہ پتہ چلے کہ کیا ہے۔ اگر آپ جملے کو یوں پڑھیں تکلم الناس، ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں شکر کا کہہ رہا ہوں کہ تم شکر اس لیے کرو، تکلم الناس، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ تو لوگوں سے کلام کرنا تو کوئی صفت نہیں، ہر نبی لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں توضیح دے دی۔ فی المہد، ٹھیک ہے، کیا ہے، فی المہد و کہلا، ٹھیک ہے، یعنی جب تم چھوٹے سے تھے تب تم جو ہے وہ نبی بھی تھے اور لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، جو بڑے کو کہل کہتے ہیں، کہن سالی، اس عمر میں بھی تم لوگوں سے بات کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب اس نے تمہیں سکھائی کتاب۔ اب یہاں پہ وہی جو میں نے شروع میں توضیح پیش کی تھی، کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد وہ قوانین ہیں، یعنی توریت سکھا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جب سکھائی ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کے پاس ترجمہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ترجمہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کسی اور کا ترجمہ اگر کسی نے بولا ہوا ہے تو بتا کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ یہاں پہ کیا ایک جوان ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بس انہوں نے کیا کیا، چاروں چیزوں کو ایک ہی لائن میں لے کے آ گئے۔ جب میں نے توریت سکھائی، کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، توریت سکھائی، انجیل سکھائی، چار چیزیں، ایسا لگ رہا ہے کہ چار چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔
لیکن یہاں پر عربی زبان کے اندر ایک تھوڑا سا، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بیان کیا، واؤ جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. یعنی بعض مفسرین اس کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں نے تمہیں سکھائی کتاب یعنی قوانین اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. واو یہاں پہ واو عطف ہے یا واو بیان ہے، یعنی توریت اور انجیل. یہ واو جو بیچ کا ہے نا، توریت سے پہلے حکمت اور توریت کے بیچ میں واو ہے، یہ واو بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی توریت اور انجیل. ٹھیک ہے، ترجمہ زیادہ بہتر لگتا ہے، وہ آپ جو بھی کر لیں ترجمہ، لیکن یہ ترجمہ نسبتاً بہتر مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ، اور اس کے بعد تم جو ہے کیا کرتے تھے، تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے بارے میں بیان کیا. کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ؟ کام کیا تھا؟ لیکن حضرت عیسیٰ کی جرت یوں کہتے ہیں ان کا کہ بیچارے جاتے تھے، لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں تمہیں ایک معجزہ دکھاؤ. مٹی جمع کی، مٹی جمع کرنے کے بعد اس کی کیچڑ سی وہ بنائی، ڈو بنائی، ڈو بنانے کے بعد ایک پرندہ بنایا اور کہا آپ دیکھو میں اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر رہا ہوں. پھونک ماری، وہ پرندہ جو ہے وہ اڑنا شروع کر دیا اور چلا گیا وہاں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معجزے حضرت عیسیٰ کو، یہاں تک حضرت عیسیٰ نے معجزے کا سب سے زیادہ معجزات تقریباً حضرت عیسیٰ کے ہمیں ملتے ہیں، جو قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں اور جو توریت اور اس میں ملتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے بہت زیادہ معجزات بیان کیے گئے. تو کہتے ہیں کہ تم اس میں پھونک مارتے تھے، میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر ذات اندھے کو میرے حکم سے کیا کرتے تھے. اور کوڑی اس کو مجھے انگلش میں نہیں پتا کیا کہتے ہیں، جو برڈس جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، برس کا جو مریض ہوتا ہے، اسے سفید سفید بڑے بڑے دھبے پڑ جاتے ہیں، یا نہیں میرے خیال وہ نہیں ہوتا، کوڑی الگ چیز ہوتی ہے، لیپریسی، ہاں وہ الگ ہے شاید. بہرحال کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ مادر ذات اندھے کو، یعنی وہ جو بچپن سے اندھا ہوتا تھا، پیدا ہی اندھا ہوتا تھا، اس کو تم بینائی بخش دیتے تھے میرے حکم سے. اور جو کوڑی ہوتا تھا، کوڑی جو بھی اسے کہتے ہیں، بیماری ایسی تھی کہ ان کو اپنے شہر سے باہر بھیج دیتے تھے، یعنی اس کے بعد کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، وہ لگنے والی بیماری تھی. تو لوگ ایسے لوگوں کو ایک الگ بالکل شہر سے دور کسی ویران جگہ پہ پھینک دیتے تھے کہ ان کی بیماری ہم پہ منتقل نہ ہو جائے. کہتے تم ان کو شفا دیتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ میرے حکم سے صحت یاب ہو جاتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے. 3 کام بتائے ہیں، پرندوں میں جان ڈالنا، اندھوں اور جو ہے کوڑیوں کے مریضوں کو شفا دینا، اور اس کے بعد کہا کہ تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی جو مر جاتے تھے کہتے تھے آؤ تمہیں اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو میں تمہارے آبا و اجداد جو تمہارے دفن ہو چکے ہیں میں ان کو اٹھا کے پوچھ کے بتا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا تھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. روک رکھا تھا اس سے مراد کیا؟ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جن میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے ان کی نقصانات سے جو تمہیں وہ پہنچانا چاہتے تھے، آپ کو معلوم ہے کتنے دشمن تھے حضرت عیسیٰ کے. کہتے ہیں میں جب تم یہ معجزات دکھا رہے ہوتے تھے میں نے تمہارے پیغام پہنچانے تک کہ تم ان پہ اپنا پیغام پورا کر لو، اس وقت تک بنی اسرائیل کو تم سے روک کے رکھا. اس وقت تک تمہیں بنی اسرائیل سے روک کے رکھا کہ تم اپنا پورا کا پورا پیغام پہنچا دو. وہ تم پہ ظلم کرتے تھے لیکن ان کی غضب سے میں نے تمہیں دور رکھا ہوا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں جب تم ان کے پاس کھلی نشانی لے کے آئے تھے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے یہ کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے. یعنی اس میں سے بھی جو لوگ تھے یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. بہرحال ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ ختم ہو گیا. تو اب انشاءاللہ آیت نمبر 111 جو ہے ٹھیک ہے، ایک سوال بے زمان والے انشاءاللہ آیت نمبر 111 سے ہم اگلی دفعہ اسٹارٹ کریں گے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آنے سے پہلے ایک دفعہ آگے آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آیا گیا تاکہ ذرا آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو سمجھنے میں آسانی ہوئی. محمد والے محمد پہ محمد کا ہماری اس سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول